أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ عطا کیا۔ پچھلے سال رمضان میں کتنے ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، جاننے والے جنہوں نے رمضان ہمارے ساتھ گزارا، لیکن اس سال وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ محترم بھائیوں، وہ نہیں جانتے تھے کہ آئندہ آنے والے رمضان میں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ موقع پھر عطا کیا، اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے ہمیں اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور رمضان کے ان لمحات کو اپنے لیے قیمتی بنانا چاہیے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج نصف رمضان ہو چکا ہے، 15 رمضان المبارک کی سحری ہم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے گزشتہ 14 ایام جو رمضان کے روزے ہم نے گزارے، ان کا محاسبہ کرنا ہے کہ ان رمضان کے روزوں میں نے کتنی عبادات کی ہیں، کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنا استغفار کیا ہے، اور کتنا میں نے صدقہ کیا ہے۔ یہ جو رمضان عظمتوں، رحمتوں، برکتوں والا مہینہ تھا، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایام معدودات، اللہ کہتے ہیں یہ گنتی کے چند ایام ہیں، 29 یا 30 دن ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر گزشتہ جو روزے گزر چکے ہیں ان میں اگر ہم سے سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہم سے کاہلی ہو گئی، تو ہم آئندہ جو باقی ایام ہیں ان کے اندر اس سستی کو دور کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مختلف مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بہت بڑا پیکیج ہے، گنہگاروں، خطاکاروں، پاپیوں، نافرمانوں، عیاش لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا پیکیج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے استقبال میں، اس مہینے کی آمد پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا ریلیف دیتا ہے۔ فرمایا رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اللہ جنت ساری کھول دیتا ہے، کوئی جنت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، جہنم کے سارے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھتا۔ اور فرمایا اللہ اس رمضان کی رحمتوں، برکتوں والے مہینے میں اپنے بندے کو اتنا بڑا موقع اور چانس دے رہا ہے۔ فرمایا اللہ انسان کے ازلی اور ابدی دشمن شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے کہ کہیں میرے بندے کو رمضان کی رحمتوں سے محروم نہ کر دے، کہیں میرے بندے کو غافل نہ کر دے، کہیں میرے بندے کو گمراہ نہ کر دے، صراط مستقیم سے دور نہ کر دے۔ محترم بھائیوں، اس سے بڑا پیکیج حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو اللہ نے ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، اور وہ ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ فرمایا کہ فرشتہ ہر رات کو یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کی تلاش کرنے والے، اللہ کی خوشنودی پانے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے جنت کا داخلہ لینے والے، اللہ کے عذابوں سے خود کو بچانے والے، یا باغی الخیر اقبل،
اے نیکیوں کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ، نیکیاں جمع کر، یہ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جنت کے حصول کا مہینہ، جہنم سے نجات کا مہینہ۔ اور اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں سمیٹ لے، اللہ کی برکتیں سمیٹ لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ حضرات اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہر رات آواز لگانے والا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کے دلدل میں زندگی گزارنے والے، اللہ کی بغاوتیں کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، شیطان کے راستے پہ چلنے والے، اب تو بعد آ جا، اب تو رک جا۔ اللہ نے جہنم کو لاک کر دیا ہے، اللہ نے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، اب گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور توبہ استغفار کو لازم پکڑ لے۔ امام کائنات نے فرمایا ایسا بندہ جس کی زندگی میں رمضان کا بابرکت مہینہ آیا، رمضان کی رحمتوں والا مہینہ آیا، رب رحمان کا مہمان مہینہ آیا، اور اس نے اس رب کے مہمان کی قدر نہ کی، رمضان کے روزوں کا احترام نہ کیا، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ نہ سکا۔ امام کائنات نے فرمایا رحم انف الرجل، ایسا بندہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یا رسول اللہ وہ کون بندہ ہے؟ امام کائنات نے فرمایا رب کا مہمان آیا، اس نے مہمان کی قدر نہ کی، اللہ نے گناہ معاف کروانے کے لیے یہ رحمتوں کا مہینہ عطا کیا تھا، بندہ اس رمضان کے مہینے میں گناہ معاف نہ کروا سکا، جہنم سے نجات والا مہینہ دیا تھا، بندہ خود کو جہنم سے بچا نہ سکا۔ امام کائنات نے فرمایا ایسا مرد اور عورت ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ حضرات مجھے اور آپ کو اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا ہے، اور خالق کائنات کتنا بڑا اعلان کر رہا ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسا، اللہ کہتا ہے گنہگارو اگر تم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اللہ کی بغاوت کر بیٹھے ہو، او یظلم نفسا یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہو، ثم یستغفر اللہ، اللہ کہتا ہے تجھے احساس ہو گیا میں نے گناہ کر لیا، غلطی کر بیٹھا گئے، اب ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، شرمندگی کا احساس دلاتے ہوئے خود کو اللہ کے در پہ لے کے آتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے، رب رحمان کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر اللہ سے کال ملا کر استغفار کرتا ہے، آنسو بہا دیتا ہے، اور گنہگاروں میرا رب اعلان کرتا ہے یا کہ اللہ، فرمایا صبح کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، مجلس میں ہو، تنہائی میں ہو، گھر میں ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ کے در پہ آ کر توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ کہتا ہے یا جد اللہ، مجھے اس حالت میں پاؤ گے کہ میں تمہیں معاف کر دینے والا، تم معافی مانگنے والے بن جاؤ، اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے والا، میرے در پہ آ کر تو دیکھ، معافیاں مانگ کر تو دیکھ، اللہ کو راضی کر کے تو دیکھ، اللہ کہتا ہے میں تیرے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ عظمتوں والا مہینہ، حضرات جس کا دن بھی عظمت والا، جس کی رات بھی عظمت والی، امام کائنات نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، خوش نصیب ہو جن کو اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا اور اس نے اس مہینے کا روزہ رکھ لیا۔ ایک روزہ رکھنے والا ایمان کی حالت میں نیکی کے ارادے سے، پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ خالق کائنات اپنے اس بندے کے زندگی کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دن بھی عظمت والا، رات بھی عظمت والی، امام کائنات نے فرمایا من قام رمضان، جس بندے نے دن کا روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اپنے خواہشات پہ کنٹرول کیے رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنے والا، رات کے وقت افطاری کے بعد جسم نڈھال ہو چکا تھا لیکن یہ اٹھا اللہ کے گھر میں آ گیا، قیام اللیل میں کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوتیں سنتا رہتا ہے، فرمایا من قام
صام رمضان، اور خوش نصیبوں جنہوں نے دن کو روزے رکھے، رات کا قیام کیا۔ میرا پیغمبر کہتا ہے اللہ ایک رات کے قیام کی وجہ سے زندگی کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرات، امام کائنات نے فرمایا اللہ خالق کائنات ہر رات آسمان دنیا پہ آ کر اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ اپنا ہاتھ کھول کے اعلان کرتا ہے۔ اللہ کس کے لیے اعلان کرتا ہے؟ اور مجرموں، گنہگاروں، خطا کاروں، پاپیوں، اللہ اعلان کر کے کہتا ہے کوئی ایسا مجرم بندہ، ہے کوئی ایسا گنہگار خطا کار بندہ، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والا، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے در پہ آ کر کھڑا ہو جائے، اللہ سے معافیاں مانگ لے، اللہ دن بھر کے گناہ معاف کرے گا۔ اور اسی طرح امام کائنات نے فرمایا اللہ خالق کائنات دن کے اجالوں میں بھی اعلان کرتا ہے کوئی ایسا بندہ رات کی تاریکیوں میں ساری دنیا سے چھپ کر بند کمروں میں گناہ کرنے والا، ساری دنیا سے چھپ سکتا تھا لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، کمروں میں بند ہو یا میدان میں کھڑا ہو، جہاں بھی ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے رات کی تاریکیوں کے گناہ دن کے اجالوں میں رب کے پاس لے کے آ، اللہ رات کے گناہ معاف کر دے گا۔ معافیاں مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی پتہ نہیں یہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس میں جینے کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے اس سے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اور ایمان والو، مومن کون ہوتا ہے؟ صوم و صلات کا پابند مومن ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا مومن ہوتا ہے۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یاد رکھو روزے داروں گناہ تم بھی کر سکتے ہو، اور نمازیوں گناہ تم سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے توبو الی اللہ، گناہ کر لینے کے بعد اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کے در پہ آ کر معافیاں مانگو، اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم آؤ توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ اللہ کہتا ہے زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا، زندگی کے پاپ دھو ڈالوں گا، زندگی کی غلطیاں درگزر کر دوں گا۔ اور میرا رب صرف گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ اتنا رحیم، اللہ اتنا کریم، اللہ اتنا مہربان، اللہ کہتا ہے میرے در پہ آ، معافی مانگ، معاف بھی کروں گا، اور معافی کے بدلے میں اللہ جنتوں کا داخلہ بھی عطا کرے گا۔ ایسی جنت جس کے نیچے سے دودھ اور شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے آؤ توبہ کرو، استغفار کرو، اور گنہگاروں اس سے بھی بڑا پیکیج الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ گنہگاروں پریشان نہیں ہونا، اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے در پہ آنے سے کبھی مایوس نہ ہونا، اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ مجھے کہاں معاف کرے گا، میں نے تو زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، اس سال روزے رکھ کے کیا ملے گا، میں نے تو کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھے، اب نماز پڑھ کے کیا ملے گا، میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب اللہ سے معافی مانگ کے کیا ملے گا۔ اللہ کہتا ہے معافی مانگنا تیرا کام، معاف کر دینا میرا کام۔ تیرا کام جھکنا ہے، آنسو بہانا ہے، ندامت کا اظہار کرنا ہے، میرے دروازے پہ دستک دینا ہے۔ جو میرا کام ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہ لے، تو مانگنے والا بن، معاف کرنے والا میں ہو۔ اور اللہ کہتا ہے تو معافی مانگ، میں کیا کروں گا؟ الا من تاب، ایسا بندہ جس نے گناہوں سے توبہ کر، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والا، توبہ کر لے، رجوع کر لیا، اور اس کے بعد گناہوں سے بعد آ گیا،
گناہ چھوڑ دیے نیکیاں شروع کر دے، عمل عملا صالحا، نیکیوں پہ جو ہے نا کاربند ہو گیا، نماز روزے کا پابند ہو گیا، اللہ کی عبادت کرنے والا بن گیا۔ اللہ خالق کائنات کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ کہتا ہے میرے در پہ آ، معافیاں مانگ، نیکیاں شروع کر دے، میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا۔ زندگی کے سارے گناہ معاف نہیں کروں گا، اللہ کہتا ہے زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا۔ معافی مانگ، توبہ کر، استغفار کر، اللہ کہتا ہے یہ میں قادر ہوں کہ تیری زندگی کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو آئیے میرے محترم بھائیو، یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے پیکج ہے، گنہگاروں کے لیے پیکج ہے۔ حدیث قدسی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ اللہ اپنے پیغمبر سے کہے، ایک حدیث رسول ہوتی ہے جو جبریل کے ذریعے پیغام آتا ہے، ایک ڈائریکٹ اللہ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے۔ اور کیا حدیث قدسی ہے؟ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا۔ امام کائنات نے فرمایا، خالق کائنات خود اعلان کرتا ہے میرے بندوں مجھے حیا آتی ہے۔ لوگوں اللہ کو کب حیا آتی ہے؟ فرمایا ایک ضعیف العمر بندہ، سفید بالوں والا بندہ، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزارنے والا، اب آخری عمر میں زندگی سے مایوس ہو کر اب ایسا وقت آ گیا، پاؤں چلنے سے قاصر آ گئے، ہاتھ پکڑنے سے قاصر آ گئے، آنکھیں دیکھنے سے محروم ہو گئے، زبان بولنے سے محروم ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، جب جسم میں طاقت تھی رب کی نافرمانیاں کرنے والا، اللہ سے دور رہنے والا، اب ایسا وقت آ گیا اپنے بھی بیگانے ہو گئے، اولاد نے بھی منہ پھیر لیا گئے۔ اللہ اللہ، یہ رب کے در پہ آ کر کہتا ہے اے اللہ جب میں گنہگار تھا تب تو میرا رب تھا، اللہ تب تو نے مجھے نہیں چھوڑا، میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، اے اللہ میں بڑا عیاش باغی تھا، اللہ تو نے کوئی نعمت سلب نہیں کی، اے اللہ اب تو میں محروم ہو چکا ہوں ساری نعمتوں سے، اللہ اپنے بھی منہ پھیر چکے گئے۔ اے اللہ تو کل بھی میرا رب تھا، آج بھی میرا رب ہے، ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے تو اپنے بندے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اب میں دنیا سے مایوس ہو گیا، زندگی سے مایوس ہو گیا، اللہ تو میرے آخرت کا سفر جاری ہونے والا ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ اس حالت میں آئے مجھ سے آ کر معافی مانگے۔ اللہ خالق کائنات کہتا ہے میں اپنے بندے کو نا امید کر کے واپس کر دوں، مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا، بندہ آئے آنے والا بنے۔ میرے محترم بھائیو، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے مخاطب ہو کے یہی کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح پیغمبر نے کہا میری قوم کے لوگوں توبہ کرو، استغفار کرو، اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ فرمایا اللہ آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا، اللہ تمہیں مال بھی وافر عطا کرے گا، اللہ تمہیں اولاد نورینہ بھی عطا کرے گا۔ حضرات آئیے، بعض دفعہ جب معاشرے میں گناہ عام ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ عام ہو جاتے ہیں، اللہ خالق کائنات ناراض ہو جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے رب آسمان سے رحمتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، پھر قحط سالیاں شروع ہو جاتی ہیں، غربت عام ہو جاتی ہے، اور یہ غربت پیٹ انسان کو ہر گناہ پہ مجبور کر دیتا ہے۔ کہیں عورت اپنی عزت کو نیلام کرتی ہے، کہیں ماں اپنے بچوں کو بازار میں فروخت کرتی ہے، کہیں چور چوریاں کرتا ہے، کہیں ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکے مارتا ہے۔ اور کراچی کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک بندہ چند روپوں کے لیے ایک بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، بھوک اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو فرمایا توبہ کرو، اللہ راضی ہوگا،
آسمان سے بارشیں آئیں گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، زمین بھی آباد ہو جائے گی۔ آج کرونا کی مہلک وبا ہے، میرے محترم بھائیوں اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میں اس مہلک بیماری سے محفوظ فرما، کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ حضرات اللہ بعض دفعہ ایک بندے کے گناہ کی وجہ سے رب پوری امت پہ عذاب نازل کر دیتا ہے، پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ موسیٰ پیغمبر کا دور ہے، حضرات بارشیں رک جاتی ہیں، قحط سالیاں شروع ہو جاتی ہیں، موسیٰ پیغمبر اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاتے گئے اور کہتے اللہ بارش برسا دے۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ تیرے اس مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہے جو مجرم گنہگار خطا کار پاپی ہے، میں اس سے ناراض ہوں، جب تک وہ اٹھے گا نہیں موسیٰ میں تیری دعا نہیں سنوں گا، تیرا مطالبہ قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ جو بھی بندہ گنہگار ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، وہ اٹھ کے چلا جائے۔ اس ایک مجرم کی وجہ سے اللہ نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب یہ بندہ مجمع میں بیٹھا، موسیٰ کے اعلان کے بعد فوراً اپنے رب سے کال ملاتا ہے، کہتا ہے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تو بندوں کی عزت کی لاج رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میں اتنا گنہگار مجرم پاپی بندہ، اے اللہ تو نے آج تک میرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے، تو کبھی اپنے بندے کو ذلیل نہیں کرتا، آج اگر میں اس مجمع سے اٹھ کے چلا گیا میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ اللہ تو لاج رکھنے والا ہے عزتوں کی، تو اپنے بندے کو کبھی بے پردہ نہیں کرتا۔ فرمایا اس بندے نے فوراً اللہ کو راضی کر لیا، اللہ سے معافی کا مطالبہ کر دیا، اللہ خالق کائنات نے اس بندے کو معاف کر دیا، بارش کا برسنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ پیغمبر نے پوچھا اللہ، بندہ بھی نہیں اٹھا، بارش بھی آ گئی، کہا موسیٰ اس نے معافی مانگ لی، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ بڑے بڑے مطالبے نہیں کرتا، مجمع میں بیٹھ کے صرف اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، توبہ نہ بھی کرو ارادہ کر لو اللہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، اللہ تب بھی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا موسیٰ نے کہا اللہ بتا تو صحیح وہ کون ہے جس سے تو ناراض تھا، اتنا جلدی راضی ہو گیا، تیرا دوست بن گیا، تو اس کا دوست بن گیا، بتا تو صحیح۔ کہا موسیٰ جب وہ بیگانہ تھا میں نے تب اس پہ پردہ ڈالا، اب تو میرا ہو گیا، اب کیسے اس کے گناہوں سے پردہ اٹھا لوں۔ محترم بھائیوں مجھ سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے، مجھ سمیت ہر بندہ یہ سمجھے کہ شاید میں ہی وہ گنہگار ہوں جس کے گناہوں کی بدولت آج امت لپیٹ میں ہے۔ انفرادی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ 3 بندوں کی دعا رد نہیں کرتا، ایک روزے دار کی، ایک مسافر کی اور ایک مظلوم کی، اور دوسرا اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ افطاری کے وقت کی جانے والی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو یہ جو افطاریاں باقی ہیں ان افطاریوں کے وقت اس کو قیمتی بناؤ اور کوشش کرو کہ میں 10 منٹ کم از کم دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، اور اس وطن عزیز پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے انشاءاللہ ہم نے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ رمضان کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دن کے روزے قبول فرما، راتوں کا جاگنا قبول فرما، قرآن کی تلاوتیں قبول فرما، اللہ افطاریاں قبول فرما، اللہ سحریاں کھانا قبول فرما۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ تو ہم سب کی غلطیاں معاف فرما، اللہ یہ رمضان ختم ہو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہے، اے اللہ تو ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، گناہوں سے اللہ پاک کر دے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔